وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا جاندار دنیا میں نہیں ہے مگر زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، یعنی اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی نے سب کو کھلانا اور پلانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اور یہی اللہ کی شان ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ اس پارے کے اندر سورۃ ہود کا تذکرہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سوال کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ دن بہ دن بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعم یتساءلون واذا الشمس کورت۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ان میں سے ایک صورت ہود ہے، دوسری صورت واقعہ ہے، تیسری صورت مرسلات ہے، چوتھی صورت نبا ہے جو اما شروع ہوتا ہے پارا، پہلی صورت اما یتساءلون یعنی صورت نبا، اور 5ویں صورت اذا الشمس کورت۔ فرمایا انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے موضوع کو دیکھا جائے تو ان کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے، آپ بہت زیادہ آخرت کی فکر کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے عوام کو، امت کو بھی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پکے جنتی تھے، آپ کو اتنی فکر تھی تو ہمیں کیوں نہیں ہے فکر؟ ہمیں بھی جنت میں داخلہ کی فکر ہونی چاہیے اور جہنم سے بچنے کی فکر رہنی چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ قوموں کے ہلاک ہونے کا۔ یہاں پر مختصراً میں بتلا دیتا ہوں کہ کون سی قوم تھی، کون سا ان پر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب بہت زیادہ تنگ کیا، ہر پیغمبر نے دعوت دی۔ اللہ نے یہاں پر بھی جو پیغمبر جن کی قوموں کو عذاب آیا ان کا تذکرہ کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے دعوت دی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ توحید کی دعوت دی ان سب پیغمبروں نے، لیکن قوم والوں نے جب نہ مانا تو انبیاء نے پریشان ہو کر، تنگ ہو کر مایوس ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو دیکھ کر، ان کی حالت پر رحم کھا کر ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد دیکھا کہ قوم والے نہیں مانتے، پھر بد دعا کی، ربنا افتح بیننا، اے اللہ اب حق کو واضح کر دے میرے درمیان اور میری قوم کے درمیان، حق بتلا دے کہ حق کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی تیار کرو، تو سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے اس وقت بھی قوم والے مذاق اڑا رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کشتی جو آپ بنا رہے ہو یہاہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اتنی بڑی کشتی کہاں چلے گی؟ یعنی اس طرح کے مزاحیہ الفاظ، جملے کسنے سیدنا نوح علیہ السلام پر مذاق اور ٹھٹول کر رہے تھے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں تندور ہے، اس تندور سے جب پانی نکلنے لگے تو سمجھ جانا اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو وہاں سے جب پانی ابلا نکلا تو قوم پر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پہلے ہی حکم دے دیا تھا، جو ایمان والے ان کو ساتھ سوار کر لینا اس کشتی کے اندر، تم لوگ بچ جاؤ گے، باقی سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ جب یہ کشتی میں سوار ہوئے، عذاب شروع ہوا، پانی بڑھنا شروع ہوا، اور پانی جب زیادہ ہوا تو کشتی اوپر اٹھی، لوگ بھی اب ڈوبنے کے قریب تھے۔ اس وقت سیدنا نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ اس کو بچا دے۔ پہلے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ کشتی میں سوار ہو جاؤ، یعنی ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے عذاب سے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چوٹی پر، بلندی پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی نہیں پہنچے گا۔
پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا دوں گا، یہ بیٹا ہے میرا اہل ہے، اس کو بھی بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ کے اہل میں سے وہی ہے جو نیک اور صالح ہو، یہ نیک صالح نہیں ہے، یہ مشرک ہے، اس کے لیے دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جاہلوں میں سے بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈانٹ تھی کہ اگر آپ بھی اس طرح کے سوالات کرو گے تو آپ کو تباہ کر دیا جائے گا۔ تو سیدنا نوح نے فوراً اللہ سے مغفرت مانگی کہ اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو سیدنا نوح کا بیٹا بھی اس عذاب کے اندر غرق ہو گیا، کیونکہ ان قوم والوں نے اللہ کی ایک نہ مانی، اپنی چلائی، اللہ کی نافرمانی کی اور شرک کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا کہ قوم عاد انہوں نے بھی سرکشی کی، ان کے بڑے لمبے قد ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ اتنے مضبوط تھے کہ پتھروں کو، پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشا کرتے تھے، جیسے لوہے جیسے ان کے ہاتھ تھے، مضبوط ہاتھ، وہ پتھروں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ بڑے لمبے قد کے تھے، بڑے تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم سے کوئی لڑ نہیں سکتا، ہم بڑے طاقتور ہیں، فلاں ہیں۔ لیکن جب انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، سیدنا ہود علیہ السلام کو، تو سیدنا ہود کے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، فرمایا کہ ان پر ہم نے ایسی ہوا چلائی جو سخت تیز ہوا تھی اور بڑی ٹھنڈی ہوا تھی۔ اس ٹھنڈی اور سخت ہوا جو 7 دن اور 8 راتیں چلتی رہی مسلسل، اس ہوا نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سارے کے سارے مر گئے اور گرے پڑے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس طرح دیکھیں گے جس طرح کھجور کے بڑے لمبے لمبے تنے گرے ہوئے ہوں، یعنی اس طرح یہ اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے بھی شرک کیا تھا، ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے قوم سمود کا اسی پارے کے اندر۔ قوم سمود وہ تھی جنہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا تھا، صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال دیں، اونٹنی زندہ نکال دیں جو حاملہ ہو، جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہو، نکلتے ہی وہ بچے کو جنم دے، تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یعنی انہوں نے ایک مطالبہ کیا معجزے کا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، سیدنا صالح نے، اللہ نے یہ معجزہ دکھا دیا، وہ پہاڑ سے نکلی اور وہ حاملہ تھی، اس نے بچہ بھی دے دیا۔ اب انہوں نے سرکشی کر دی، ماننے سے انکار کر دیا، ان کی آنکھوں سے یہ باہر نکلی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ زیادتی کی کہ اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا اور اس کو مار دیا، ہلاک کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر عذاب آیا چیخ کا، زوردار ایک چیخ آئی جس کی وجہ سے یہ رات میں ہلاک ہو گئے اور صبح اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے رہے، گھٹنوں کے بند گرے ہوئے تھے اور مرے پڑے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا قوم سمود پر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم لوط کے اندر ایک بڑی بیماری تھی جو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، یہ ان کے اندر بری بیماری تھی، بری خصلت تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں پیغمبر بھیجا سیدنا لوط۔ انہوں نے آ کر ان کو تبلیغ کی، سمجھایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتلائے، لیکن یہ باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور بڑا ہی سخت عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو اٹھایا اور آسمان تک لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بستی کو اٹھایا فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں نے ان کی بستی کو اٹھایا اور بالکل ان کا علاقہ تھا وہی حصہ اٹھایا۔ اور قرآن مجید کے اندر ذکر ہے کہ اس دور کے اندر سیدنا ابراہیم بھی زندہ تھے، اس دور کے اندر سیدنا ابراہیم بھی زندہ تھے۔ یہ لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم کا رشتہ دار تھا قریبی، اور سیدنا ابراہیم نے پوچھا بھی تھا کہ کہاں تمہارا آنا ہوا ہے۔ جو فرشتے آئے تھے خوشخبری دینے کے لیے، بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، وہی فرشتے آئے تھے
اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے، اس قوم پر عذاب لے کر آئے تھے اور سیدنا ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ تو انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ ہم قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے بستی کو اٹھایا، آسمان تک لے گئے اور جعلہا سافلہا عالیہا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے نیچوں کو نیچے ہی دبا دیا، اوپر والوں کو ان کے اوپر ڈال دیا، یعنی زمین اٹھا کر اس کے اوپر اس کو پلٹ دیا، لوگ گرے، اس بستی والے ہلاک ہوئے، زمین آ کر ان کے اوپر گری، پلٹ دیا گیا، اور فرمایا پھر ہم نے پتھروں کی بھی ان پر بارش کی کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، مسلسل ایک کبیرہ گناہ کرتے رہے۔ پیغمبر بھی سمجھانے والا آیا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ان پر عذاب نازل ہوا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ سیدنا شعیب کی قوم نے بھی نہیں مانا، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی، انہوں نے احکامات بتلائے، ناپ تول کے اندر انہوں نے کمی کر دی، اور یہ ان کی ایک بری خصلت تھی، اور بھی بہت ساری ان کی غلطیاں تھی، شرک تھا ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اسی طرح عذاب نازل کیا جس طرح قوم سمود پر ایک زوردار چیخ آئی، اس نے سب کو ہلاک کر دیا۔ زوردار چیخ سنتے ہی وہ سارے کے سارے مر گئے اللہ کے حکم سے، یہ ان پر عذاب نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، انہوں نے نہیں مانا، اپنی منمانی کی، شرک کیا، اور اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، اسی لیے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، انہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ان پر پابند رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں خاص طور پر یہ دیکھیں کہ پچھلی قوموں پر کن گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے، یہ بڑے اور کبیرہ گناہ ہیں، اس لیے ان گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اور ہمیشہ کے لیے فرما برداری کی زندگی گزارنا، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔